سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ کیا دھماکہ کرنے والے ملک دشمن جاسوس کے ساتھ ساز باز کرنے والے اور عوام سویلینز میں کوئی فرق نہیں، آپ کو اپنے دلائل میں تفریق کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل کا آغاز کر دیا اور موقف اپنایا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ خواجہ احمد حسین نے استدلال کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا دھماکہ کرنے والے ملک دشمن جاسوس کے ساتھ ساز باز کرنے والے اور عام سویلینز میں کوئی فرق نہیں، آپ کو اپنے دلائل میں تفریق کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دی گئی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل جنوری 2025 سے نافذ العمل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائیو سٹاک کو شامل نہیں کیا۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس بورڈ آف ریونیو BOR کی بجائے سندھ ریونیو بورڈ SBR جمع کرے گی۔ قدرتی آفات کی صورت میں ایگریکلچر انکم ٹیکس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آباد اراضی کو چھپانے کی صورت میں جرمانہ لگایا جائے گا۔ چھوٹی کمپنیوں پر زرعی ٹیکس 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% لاگو ہوگا۔ 150 ملین روپے زرعی آمدنی حاصل کرنے والے ایگریکلچر انکم ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ زرعی آمدنی 150 ملین روپے تا 200 ملین روپے تک 1% ٹیکس لگے گا۔ 200 ملین روپے سے 250 ملین روپے تک زرعی آمدن پر 2% ٹیکس لگے گا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 52 ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے کے لیے نیپرا کو درخواستیں جمع کرا دی۔ 5 انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs کی بندش کے اثرات شروع ہونے کے قریب ہیں۔ نیپرا کے مطابق بجلی صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کی ریلیف کے لیے درخواستیں نیپرا میں جمع ہو چکی ہیں۔ درخواستیں رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی ہیں۔ نیپرا کے مطابق درخواستوں میں کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 66 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی، جبکہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات کی مد 2 ارب 66 کروڑ روپے کمی کی درخواستیں ہیں۔ تاہم آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 2 ارب 69 کروڑ روپے کا اضافہ مانگا گیا۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کیا الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ KPT کی اربوں روپے مالیت کی تقریباً 1/3 اراضی یعنی 1448 ایکڑ پر تجاوزات ہیں، جبکہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی 30 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ غیر قانونی قبضہ شدہ زمین پر حکمران سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض سیاستدانوں کی مبینہ آشرواد سے تجاوزات قائم ہیں، جبکہ وفاق کی تقریباً 350 ایکڑ اراضی پر سندھ حکومت قابض ہے۔ وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق ملک کے میری ٹائم سیکٹر کی اصلاح کے پروجیکٹ کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق ساحلی پٹی سے جڑی انتہائی مہنگی زمینیں تجاوزات اور تباہی کا شکار ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہو رہی۔